رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہوا صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتاب المستدرک حدیث نمبر ہے 7257، 7257، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ پڑھ لیا کرے، کیا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کہ درود پاک پڑھنے سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور ماہ ربیع الاول میں تو بہت درود پڑھنا ہے، بہت درود پڑھنا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت نے ہمیں ماہ ربیع الاول میں ڈیلی 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ہدف عنایت فرمایا ہے۔ حضرت علامہ کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود، کون جانے درود کی قیمت ہے عجب در شہوار درود، مومنوں آپ پر پڑے جاؤ با ادب اور با وقار درود، جائے مرہم ہے دل فگاروں کا راحت جانے بے قرار درود، نزعہ میں گور میں قیامت میں ہر جگہ یار غم غسار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود، چاہیے اس کو بار بار درود، بار بار درود، کثرت سے درود۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ میرے نبی اس مہینے میں سراپا رحمت بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تمہیں دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ما سوا اللہ کے سب پر رحمت ہیں، عالم اللہ کے سوا کو کہتے ہیں، سب پر رحمتیں، نبیوں پر آپ کی رحمت، صحابہ پر آپ کی رحمت، اولیاء پر آپ کی رحمت، کافروں پر آپ کی رحمت، فرشتوں پر آپ کی رحمت، غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر آپ کی رحمت، اور میرے نبی کی رحمت سے جانوروں نے بھی حصہ پایا۔ رحمت للعالمین، سب پر رحمت۔ جانوروں پر آپ کی رحمت کے انداز کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑا ایمان فروز واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک دیہاتی کے خیمے کے پاس سے گزرے، وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی ہرنی کی نظر پڑی، وہ پکاری، یا رسول اللہ، یہ خیمے والا دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، میرے دو بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، مجھے زبان نہیں کرتا کہ اس تکلیف سے راحت پاؤں، اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ میں جا کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر رحمت والے آقا، کرم والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں واپس نہ آؤں اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں کا عذاب دے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا تو وہ چوکڑیاں بھرتی ہوئی جنگل کی طرف نکل گئی، اور کچھ دیر کے بعد وہ خوشی خوشی واپس آ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ دیہاتی پانی کا مشکیزہ اٹھائے وہاں پہنچا۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرنی مجھے بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیں، تحفتاً لے لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کا تحفہ دیہاتی سے قبول فرمایا اور اس ہرنی کو آزاد کر دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں پڑھتی ہوئی جا رہی تھی، سبحان اللہ پڑھ رہی تھی اور کلمہ طیبہ پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، شان رحمت جوش پہ آئی چھڑایا قید سے، شان رحمت جوش پہ آئی چھڑایا قید سے، بے کلی کے ساتھ جب ہرنی پکاری یا رسول۔ یہ شعر ہے مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، قبالہ بخشش ان کا نعتیہ کلام ہے، اس میں آپ نے شعر لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان ذوق نعت ان کا نعتیہ کلام ہے، اس میں لکھتے ہیں دستے سیاد سے آہو کو چھڑائیں جو کریم، جو محبوب کریم شکاری سے ہرن کو چھڑاتے ہیں، دام غم میں وہ گرفتار کو کیوں کر دیکھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی پریشانی میں ہو اور رحمت عالم اس کو نہ دیکھیں، غموں سے آزاد نہ کریں۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہ حضرت نے کہا واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑا پیارا شعر لکھا، میرے کریم نہ آہو کو قید دیکھ سکے، اب بس اسیر علم انتشار کرتے ہیں۔ کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ہرنی کو قید میں نہیں دیکھ سکے، جب اس نے یا رسول اللہ پکارا تو اس کی مشکل میرے نبی نے آسان کر دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو تو ہمیں کیا ڈرنا۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیں اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار بڑے عشق بھرے بھی ہیں، اور اس میں رحمت عالم کی رحمت کا بھی تذکرہ ہے، اور ولادت مصطفیٰ پر جو واقعات ہوئے اس میں اس کا بیان بھی ہے۔ اللہ 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 رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسی کروں، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسی کروں، میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا۔ بارگاہ رسالت میں فریاد کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، اے رحمت للعالمین میں آفت میں آ گیا، میں مصیبت میں ہوں۔ کیا مصیبت ہے؟ میرا نفس یہ مصیبت ہے۔ عاجزی کر رہے ہیں اور ہماری تربیت کر رہے ہیں، نفس کی شرارتوں سے بچنا ہے، بارگاہ رسالت میں استغاثہ کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ بند گئی تیری ہوا، بند گئی تیری ہوا، بند گئی تیری ہوا، ساوا میں خاک اڑنے لگی، بڑھ چلی تیری ضیا آتش
پہ پانے پھر گیا۔ میرے نبی تشریف لائے تو روشنی روشنی ساری دنیا میں پھیل گئی۔ آئینے حضور جگ نورو غم مک گئے زمانے دے۔ 12ویں تاریخ ہویا اے ظہور غم مک گئے زمانے دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایران کے اندر آتش یعنی آگ کی پوجا ہو رہی تھی، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ جو آتش کدا تھا اس میں 1000 ایئر سے آگ جل رہی تھی، یعنی اس کو بجھنے نہیں دیتے، دوبارہ لکڑیاں ڈالتے پھر ڈالتے پھر ڈالتے۔ جب میرے نبی آئے تو روشنی پھیلی تو وہ آگ بجھ گئی۔ ہاں الحمدللہ، میرے نبی کے آنے پر دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور جو آتش کدا 1000 سال سے جل رہا تھا اس کی آگ بجھ گئی۔ پھر مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بڑھ چلی تیری ضیا، بڑھ چلی تیری ضیا، بڑھ چلی تیری ضیا، اندھیر عالم سے گھٹا سو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا۔ اللہ 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 اللہ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا، اول گیا آخر گیا۔ بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر ایمان کا نور اتنا چمکا کہ کفر گھٹنے لگ گیا، شرک گھٹنے لگ گیا، اور میرے نبی تشریف لائے، آپ کے گیسوں کے صدقے میں رحمت 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 کا بادل آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جانور بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ پاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے سنائی، اس کے تحت یا کسی اور حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، ہمارے حضور زندگی شریف میں تمام زبانیں جانتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری زبانیں جانتے تھے، لکڑی کی زبان بھی جانتے تھے، پتھروں کی زبان بھی جانتے تھے، اور جانور حضور سے فریادیں کرتے تھے، اور اب بھی حضور ساری زبانوں سے واقف ہیں، کیونکہ روضہ رسول پر فریادی اپنی زبان میں عرض و معروض کرتا ہے، کوئی ٹرانسلیٹر تو نہیں ہوتا نا۔ ترکیہ والے اپنی زبان میں، انگریز اپنی زبان میں، افریقی اپنی زبان میں، اور پاکستان سے اردو سپیکنگ اپنی زبان میں، کوئی پنجابی میں، کوئی پشتو میں، کوئی سندھی میں، کوئی ہندی میں۔ روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے نے، روزے دے چفیرے نے، روزے دے چفیرے نے، غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سونے دا کروڑاں دیاں بولیاں۔ جو بھی دنیا بھر سے، اچھا روزہ رسول پر نہیں، وہ اپنے شہر میں اپنے گھر میں فریاد کرے، میرے نبی اس کی فریاد سنتے ہیں۔
بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے، مر مٹے نہ آقا پر وہ بندہ کیا ہے۔ آقا تو سنتے ہیں، فریاد کو پہنچتے ہیں، دکھ درد۔ اچھا کتنے بے مانگے نعمتیں آقا عطا فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے، بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بے مانگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، ہم مانگیں گے تو پھر کتنا عطا فرمائیں گے۔ تو مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، وہ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اتنی دوری ہے، بس ہاتھ بڑھاؤ مل جاتا ہے۔ مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے حضور ضرور دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا جب سارے جہان پر آپ رحمت ہیں، سارے جہاں کے نبی ہیں، تو سب کی بولیاں سمجھیں گے نا، ہے نا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو سب کے رسول ہیں تو ان کی زبانیں نہیں سمجھیں گے، تو میرے نبی سب کی زبانیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہر سہارا ہمیں بچائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھل وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جانوروں پر رحمت۔ ایک اور ایمان فروز واقعہ، یہ واقعہ جو ہے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2549 2549۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا۔ انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں میرے آقا داخل ہوئے۔ انصار وہ لوگ ہیں جو مدینے کے رہنے والے تھے، مہاجر وہ کہلائے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے۔ انصار کو انصار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مدد کی تھی مکے سے آنے والوں کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ، کیمل اونٹ آیا اور اس نے حضور کو کچھ بڑبڑا کر اپنی زبان میں کچھ کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رحمت عالم کے پاس اس نے اپنی فریاد کی۔ رحمت والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کان کی ہڈی کے نیچے ہاتھ پھیرا پیار سے، تو پرسکون ہو گیا۔ فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ انصار کا ایک جوان آیا، کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا کیا تم ان جانوروں کے معاملے میں سے اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور کام لے لے کر اس کو تھکا دیتے ہو، یعنی خوراک ڈائٹ جو ہے کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے اونٹ کی شکایت والا، اور واقعہ بھی احادیث میں ہے۔ یہ دوسری حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اس میں یہ ارشاد ہوا کہ حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سفر میں نبی رحمت کے ساتھ شامل تھا، مجھے شرف حاصل ہوا۔ راستے میں ایک اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر کھیت میں پانی ڈالا جا رہا تھا۔ اونٹ کی نظر جیسے ہی رحمت عالم پر پڑی تو ایک دم وہ چیخنے لگا اور اس نے حضور کے سامنے اپنی مبارک گردن رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے جو آنر تھا، مالک تھا، اس کو آپ نے بلایا۔ فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہ آپ کے بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ دیکھو عشق رسول دیکھے صحابہ کا، آقا سے کیا پیسے لینے، آپ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا کہ یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں، کمائی کا ذریعہ یہ اونٹ ہی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ نے ہم سے چارے کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی ہے، اس سے اچھا سلوک کرو، خوراک پوری دو اور طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ یہ فرما کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ غور کریں، جانور جن جن کے پاس ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، دمبے پالے ہوئے ہیں، اونٹ پالے ہوئے ہیں، گدھے گھوڑے خچر رکھے ہوئے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، ارے ان کی خدمت کرو نا بھائی۔ مطلب ان کو کوئی دانا پانی پوچھو، جاندار ہے نا، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان کو دھوپ نہیں لگتی کہ دھوپ میں کھڑے ہو آپ، چھاؤں میں نہیں کر رہے۔ اتنا اس پر بوجھ لاد دیا۔ اور کئی دفعہ وہ منظر دیکھتے ہیں کہ گدھا ریڑی گدھا وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گدھے کے ذریعے کمائی کرتے ہو، اس خچر کے ذریعے کمائی کرتے ہو، یہ گھوڑا گاڑی میں جو گھوڑا ہے اس کے ذریعے تمہارا روزگار چل رہا ہے، اور کمال ہے تم اس کو چارہ پورا نہیں دیتے، وقت پر نہیں دیتے، پانی نہیں پلاتے، اس کو پوچھتے نہیں ہو۔ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ بھئی سب نے مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش ہونا، یہ جانور بھی اٹھیں گے اور یہ شکایت کریں گے ہماری اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نظم کرتے ہیں، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد۔ بارگاہ رسالت میں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چڑیاں پرندے آ کر فریاد کرتے ہیں، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، ہرنی یا انصاف مانگتی ہے، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں چڑیاں آ کر فریاد کرتے، اللہ اکبر۔ ہرنی آ کر فریاد کرتی، آقا مجھے چھڑا دے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں جا کر دودھ پلا دوں ان کو۔ یہیں آ کر اونٹ شکایت کرتے ہیں، اے آقا ہمیں چارہ کم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریاد سنتے ہیں
اور ان کی مشکل کشائی بھی فرماتے ہیں۔ اب یہاں عاشقان رسول توجہ کریں، جانور بھی میرے نبی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جب بھی تو مشکلیں پیش کرتے ہیں نا، ان کو اتنی سمجھ ہے کہ یہ رحمت عالم ہے، یہ نبی ہیں۔ جی ہاں، میرے نبی نے فرمایا مجھے ہر چیز جانتی، میں اللہ کا رسول ہوں سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے۔ تو یہ اونٹ پہچانتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ پرندے پہچانتے ہیں، ہرنی پہچانتی، سب پہچانتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ حضور، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میرے نبی مشکل کشا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان کی کہ اللہ نے انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور میرے نبی تو پرندوں کی بولیاں، تو درختوں کی بولیاں، تو جانوروں کی بولیاں، تو جنات، انسان اور طرح طرح کی بولیوں والے آتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بارگاہ رسالت میں آتے تھے جو فارسی بول رہے ہیں، اپنے علاقے کی زبان بول رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کی زبان میں ہی رپلائی عطا فرماتے تھے، ان سے اسی زبان میں بات چیت کرتے تھے، اور میرے نبی تو ہر خشک و تر کی بات سمجھتے ہیں۔ اچھا، جانور تو نبی کو مشکل کشا سمجھیں، اور یہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ اور کہتا ہے، یہ تو جانوروں سے بدتر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بارگاہ رسالت میں جانور فریاد کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، میرے نبی کی، میرے آقا کی شان بہت عظیم ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے نبی کی شان کیسی ہے، شکر ادا کریں اللہ کا، اللہ نے رحمت والے نبی کا امتی بنا دیا۔ کیسی عظیم شان ہے، جانور بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک گھوڑا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں اس کو کہا تم نے یہیں کھڑے رہنا، ہلنا نہیں یہاں سے، میں نماز پڑھ لوں، تو وہ گھوڑا ہلا نہیں وہاں سے۔ بکریاں آقا کو دیکھتی تھی، سجدہ کرتی تھیں آپ کو تعظیم کے طور پر، اور وہ کھڑی ہو جاتی تھی، ادب کرتی تھی۔ سب ادب کرتے ہیں میرے نبی کا، اللہ اکبر۔ سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پتھر بھی بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے ہیں، درخت سجدے میں گرتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پار سے گزرے۔ یہ مرآت میں مفتی صاحب نے یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ اس کی پیٹھ پیٹ سے لگی ہوئی تھی، کمزور ہو گیا تھا وہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اس وقت سواری کرو جب وہ سواری کے لائق ہوں، اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دو کہ ابھی سواری کے لائق ہوں۔ مطلب ابھی اتنا کمزور ہے، اس پر سواری کرتے ہو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو تر و تازہ کرو، پھر سواری کرو نا، اللہ اکبر۔ تو جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ رحمت عالم کے امتی جانوروں پر ظلم کریں، اچھا لگتا ہے؟ نہیں، بہت برا ہے اور حرام کام ہے، یہ گناہ ہے ظلم کرنا جانوروں پر۔ وہ ظلم کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ چارہ پانی جتنا اس کو درکار ہے وہ نہ دینا، وقت پر نہ دینا، سواری کے لائق جانور نہیں اس پر بیٹھ جانا۔ اچھا، اونٹ کے بچے، اب وہ چھوٹے، ابھی اتنے طاقتور تو نہیں، اس کے اوپر ہی بیٹھ گئے بھیا یار، بکری کے اوپر بیٹھ گئے، شتر مرغ کے اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ کمزور ہے، طاقتور ہوتے ہیں جانور، سواری کے لائق، اس پر بیٹھ گئے، وہ الگ بات ہے۔ تو یاد رکھیے کہ میرے نبی کی رحمت ساری مخلوق پر ہے، اب جانوروں پر بھی رحمت بن کر آئے اور ان کے حقوق آپ نے بتائے۔ جانور کو تھکا ہوا چھوڑ دیا اور اس پر اس کو دانا پانی نہیں پوچھا، تو یہ بھی ظلم کا انداز ہو سکتا ہے۔ اور جانور بوڑھا ناکارہ ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، ساری زندگی اس نے ہماری خدمت کی نا۔ اچھا، ایک تو حلال جانور ہے، گائے، بھینس، اونٹ، بیل، تو ان کو تو چلو ذبح کر لیں گے، گوشت ہو جائے گا۔ اب گدھا ہے، گھوڑا ہے، اب اس کو کھائیں گے تو نہیں، تو بھئی نہیں کھائیں گے تو چلو یہ بھی جاندار ہے، اللہ کی مخلوق، اس کو کھلائیں پلائیں۔ ابھی بوڑھا ہو گیا، اب اس میں طاقت نہیں رہی تو اس کو ہم چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو بھی خدمت کرے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم ثواب ملے گا۔ جیسے نوکر ہے، ملازم ہے، غلام ہے، ساری زندگی آپ کا کام کرتا رہا، اب بوڑھا ہو گیا تو بیچارے کو بھی دیتے رہو پیسے، یار گزارا غریب کا ہوتا رہے، اس کے بھی خرچے ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں پر اچھی طرح سواری کرو
اور جب ضرورت نہ ہو تو ان سے اتر جاؤ. راستوں اور بازاروں میں گفتگو کرنے کے لیے انہیں کرسی نہ بناؤ، کیونکہ کئی سواری کے جانور اپنے سوار سے بہتر، ان سے زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہیں. یعنی جانور مثال کے طور پر دو افراد ہوں، گھوڑے پر چلتے ہوئے یا اونٹ پر چلتے ہوئے آئے یا خچر پر یا گدھے پر، اب وہ آپس میں باتیں کریں، اتر کے باتیں کر لو یار، اس پر خام خواہ بوجھ لدا ہوا ہے، تھوڑا ان کو ریسٹ مل جائے گا. اور دیکھیں کتنی پیاری بات میرے نبی فرما رہے ہیں کہ کئی جانور سوار سے بہتر ہیں. یہ جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اچھا غافل ان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ غافل سے وہ جانور بہتر ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، درختوں کے پاس سے گزر ہوا تو ایک شخص گیا اور سرخ پرندے کے انڈے نکال لایا. سرخ پرندے نے آ کر بارگاہ رسالت اور صحابہ کے اوپر اپنے بازو پھیلا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے انڈے کس نے لیے؟ ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے انڈے لیے. فرمایا ان پرندوں پر رحمت فرماتے ہوئے فرمایا انڈے واپس رکھو گھونسلے کے اندر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں پر بھی رحمت بن کر آئے. رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف حدیث نمبر 4535، جو شخص کسی چڑیا کو بلا ضرورت قتل کرے گا، وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کرے گی، اے میرے رب فلاں نے مجھے بلا ضرورت قتل کیا تھا، کسی نفعے کے لیے قتل نہیں کیا تھا. بعض اتنا وہ شکار کا شوق ہے، تیر اندازی یا فائر کر رہے ہیں، ارے بھائی ضرورت کس چیز کی ہے بھائی؟ خام خواہ تو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اجازت کی صورتیں خام خواہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایسی اپنا وہ انجوائے کر رہے ہیں، کسی کی جان لے رہے ہیں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں بھائی. ایک اور روایت یہ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے نقل کی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک کمبل تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر اس نے کمبل لپیٹا ہوا تھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں درخت کی جھاڑی پر گزرا تو اس جھاڑی میں جانوروں کے چڑیا کے چوزوں کی آواز سنی، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، کمبل میں رکھ لیا. تو اتنے میں وہ جو پرندہ تھا جس کے بچے میں نے پکڑے تو وہ ماں بھی آ گئی اور میرے گرد چکر لگانے لگی. تو میں نے بچوں کو کھول دیا تو وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر آ کر گری، تو میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. تو میرے کمبل میں پرندہ ہے اور اس کے بچے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں رکھ دو. اور یہ صحابی کہتے ہیں میں نے رکھ دیا، ان کی ماں انہیں چمٹی رہی. ماں ہوتی ہے، پرندوں کی ماں ہو یا جانوروں کی ماں ہو یا انسانوں کی ماں ہو. تب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم ان چوزوں کی ماں کی اپنے بچوں سے اتنی محبت پر تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ پاک اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے. جتنی بچوں کی ماں چوزوں پر، انہیں واپس لے جاؤ حتیٰ کہ انہیں وہاں ہی رکھاؤ جہاں سے پکڑا ہے، اور ان کی ماں ان کے ساتھ رہی، وہ انہیں واپس لے گیا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جانور جو ہیں نا، ان کے چھوٹے بچوں کو ماں سے الگ نہ کیا جائے. بھینس گائے نے بچے دیے تو بچے کو بھی الگ نہ کریں، وہ مانوس ہوتا ہے. بلی کے بچے، بلی آپ کے گھر میں رہتی ہے، اس نے بچے دیے تو بچوں کو الگ نہ کریں، چوزوں کو مرغی سے الگ نہ کریں، ماں کے ساتھ رہیں. یہ دین اسلام نے ہمیں رحم کی تعلیم دی ہے. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، انہوں نے سب پر نرمی کرنے اور رحم کرنے کا ہمیں فرمایا ہے. تو نرمی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے بچوں کو ماں سے جدا نہ کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں پر لعنت کرنے سے منع کیا. بعض وہ ایک تو ظلم کرتے ہیں، یہ گدھے پر خچر پر ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں اور اس کو استغفر اللہ اس کی نازک جگہ پر وہ چھڑی چبا رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ. اور عجیب و غریب وہ بعض وہ کنکر جو نا ڈبے میں ڈال کر اس کو بچاتے ہیں تاکہ وہ پھر خوف زدہ ہو کر وہ توڑتا ہے. تو یہ تکلیف دینے کے اندازیں درست نہیں ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت جو ہے اپنی اونٹنی پر تھی. اونٹنی جب مضطرب ہوئی، پریشان ہوئی، تو اس عورت نے اونٹنی پر لعنت کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے سامان اتار لو.
اور بغیر سامان کے خالی چھوڑ دو، کیونکہ یہ ملعونہ ہے، لعنت کی گئی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھتا۔ تو بے زبان جانوروں پر گالیاں، لعنتیں، اور ارے خدا کا خوف کرو بھائی، تو یہ درست نہیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، چونکہ اس اونٹنی کو لعنت کی گئی تو میرے نبی نے فرمایا اس پر سواری نہیں کر، چھوڑ دو اس کو، اب اس کا کفارہ ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ جانوروں پر بھی ہم مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کا خیال رکھیں بھائی، گھر میں بلی اس کا خیال رکھیں، جو بھی جانور پالنے کی اجازت ہے تو ان کی خدمت کریں۔ پرندے پالے ہوئے ہیں تو دن میں 70 مرتبہ ان کو دانا پانی اس کا پوچھیں۔ پرندے کہیں گے تو نہیں کہ ہمیں بھوک لگی، آواز تو نہیں دیں گے نا، اور شکایت کہاں کریں گے؟ تو جانوروں پر ظلم کرنا یاد رکھیں حرام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا، وجہ کیا تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا اور اس کو کھانا پانی نہیں دیا تھا اور وہ بھوکی مر گئی تھی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہمیں نرم کر دے، اللہ ہمیں اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، اولاد پر، ساری امت پر نرم اور مہربان کر دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہ صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت دو